ضیاء صاحب، میں قرآن شریف کو پڑھ رہا تھا، اس میں لگ بھگ 45 سے 50 مقامات پر فساد کا ذکر ہے، اور کہیں نہ کہیں کھیتیوں کو جلانے یا کاٹنے کے کنسیپٹ کو قرآن نے فساد سے جوڑا ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ یقینی طور پر کھیتیاں کاٹنا، ہریالی کو ختم کرنا، درختوں کو ختم کرنا، یہ فساد کا حصہ ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ قرآن کریم نے خود اس کو ذکر کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں اس آیت کو بعد میں ذکر کروں گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انسانوں پر اپنے احسانات گنائے ہیں، تو اس نے ان احسانات کا جب تذکرہ کیا تو کہا وہ انشأکم واستعمرکم من الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور روئے زمین پر تم کو آباد کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب آباد کیا تو انسان کی آبادی سے پہلے اس دنیا کو آباد کیا، اور اس دنیا کے اندر مختلف قسم کے پھل، مختلف قسم کے درخت، مختلف قسم کی ہریالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے لگائی۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اگر یہ جو درختوں کو ہم نقصان پہنچائیں گے، ہریالی کو نقصان پہنچائیں گے، کھیتی کو نقصان پہنچائیں گے، تو اس کا جو ڈائریکٹ ایفیکٹ ہے وہ کس پر پڑے گا؟ انسانی زندگی پر پڑے گا۔ اور جب انسانی زندگی پر پڑے گا تو اللہ نے فرمایا کہ وہ انشأکم واستعمرکم فیہا، اللہ نے تم کو پیدا کیا اور تم کو روئے زمین میں آباد کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی زندگی جب متاثر ہوگی تو انسانی آبادی متاثر ہوگی، انسانی آبادی جب متاثر ہوگی تو فساد تو پیدا ہوگا ہی۔ ایک لاجیکلی بات ہو رہی ہے قرآن کے تناظر میں۔ دوسری آیت جس میں صراحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فساد کہا ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جو بہت ہی برے لوگ ہیں، بہت ہی خراب لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، کہ یہ انسان جب پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے تو سعیٰ فی الارض، وہ روئے زمین میں گردش کرتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا پھرتا ہے، کس لیے؟ لیفسد فیہا، تاکہ زمین میں فساد مچائے۔ اور اس کے بعد فوراً کہا ویہلک الحرث والنسل، اور کھیتیوں کو برباد کرے اور نسل کو برباد کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیتیوں کے برباد کرنے کو، ہریالی کے برباد کرنے کو، درختوں کے کاٹنے کو یہ انسانوں کے قتل اور انسانوں نسل کشی کے ساتھ جوڑا ہے۔ گویا جس قدر انسانی زندگی امپورٹنٹ ہے اتنی ہی برابر جو ہے وہ یہ درخت، ہریالی نہیں ہوگی تو افساس کہاں سے لیں گے؟ جی بالکل صحیح بات ہے۔ تو شجرکاری، کھیتیاں، ہری بھری چیزیں، یہ ساری چیزیں اتنی ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ بہرحال انسانی زندگی اس کے ساتھ ڈائریکٹلی جڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے ابھی جو بات انہوں نے فرمائی مولانا رضی صاحب نے کہ درخت جو ہے نا وہ رئت المدینہ ہے، شہر کا پھیپھڑا ہے۔ شہر کا پھیپھڑا اسی لیے کہا گیا کیونکہ وہ جو ہے بہرحال پمپنگ ہو رہی ہے، وہاں سے آکسیجن مل رہا ہے، انسانی زندگی اسی کے بل پر چل رہی ہے۔ نہیں تو درخت نہیں ہوں گے تو مختلف، دلی جیسے شہروں میں لاک ڈاؤن سے پہلے جو خبریں آتی تھیں کہ آدمی کا پھیپھڑا جو ہے ایک ڈیمیج کی طرف جا رہا ہے، ڈاکٹر تریہن نے بھی کئی بار اس اور اشارہ کیا، تو شاید اسی وجہ سے کہ گرینری کم ہوتی جا رہی ہے۔ جی بالکل، کیونکہ وہ جو درختوں کا کام کیا ہے؟ درختوں کا کام یہ ہے کہ زہریلی گیس جو خارج ہوتی ہے وہ ان کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، اور جذب کرنے کے بعد ہم کو جو صحت مند صبح جو ہے، ہاں صحت مند جو گیس ہے، صحت مند آکسیجن ہم کو فراہم کرتا ہے، اور اسی سے ہماری زندگی چل رہی ہے، ہماری سانس۔ تو گویا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے کیا کہا گیا، انسان کی زندگی جو ہے اس کی ہر سانس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک احسان ہے۔ تو اس یہ بھی کہیں نہ کہیں درختوں کے ساتھ جا کر کے، یہ احسان بھی درختوں کے ساتھ جا کر کے جوڑ رہا ہے کہ اگر یہ درخت نہ ہوتے تو یہ جو سانس کی نعمت ہے یہ کہاں سے ہم کو حاصل ہوتی؟